یہ میٹر سنی اور شیعہ کا نہیں ہے، یہ تھرڈ کلاس قسم کے جھگڑوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کا ہے۔ اور ایک جو اپنے آپ کو سنی بولتا ہے اس کو بھی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اس کو بھی اللہ رسول کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ حضور فرمائیں گے دیکھو اب میرے پاس حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ آ رہے تھے، بتاؤ تم ان کے وفادار تھے یا نہیں تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے اللہ یہ حسین ہے، تو گواہ رہنا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کیا کر، اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر لیا کر۔ قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو اللہ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون۔ قرآن میں آتا ہے بندہ آتا ہے اپنے نماز کا حساب دیا، روزے کا حساب دیا، حج کا حساب دیا، سچ بولا، حلال کمایا، لوگوں ماں باپ کے اور اولاد کے حق ادا کیا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ جنت جا سکتا ہے، یہ جنت میں داخل ہونے والا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وقفوہم، قرآن کی آیت ہے، ان کو روک دو، انہم مسئولون، ان سے دوبارہ ایک اہم سوال کیا جائے گا۔ سب حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے روک کر پوچھا جائے گا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھا جائے گا کہ علی کو تو اپنا مولا مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے کہ نہیں ان کا چوتھا نمبر ہے، کوئی بول رہا ہے کہ نہیں ان کا درجے بعد میں آتے، حسن و حسین تو اور بعد میں آتے، وہ آتے۔ میرے بابا جس کو تو پہلے بول رہا ہے نا وہ لوگ بھی نماز کے اندر ہی پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس طرح سے ہم پر 5 نمازیں فرض ہے اسی طرح سے ان 5 سے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین یہ پنجتن پاک سے محبت کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح سے 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ 5 وقتہ نماز کسی کو معاف ہوتی؟ جی نوجوان کو معاف ہوتی، مرد کو معاف ہوتی، عورت کو معاف ہوتی، بڑے کو معاف ہوتی، چھوٹے کو معاف ہوتی، کس کو معاف ہوتی؟ بولے نماز بیمار کو معاف ہوتی، مسافر کو معاف ہوتی، بیڈ پہ جو پڑا ہوا ہے اس کو معاف ہوتی، کسی کو معاف ہوتی نماز؟ نہیں ہوتی نا، فرض عین ہے۔ پنجتن پاک سے محبت فرض عین ہے، فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جیسا چیپٹر آف عمل میں سب سے پہلے سوال آپ کو آئے گا اور پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ نماز کے معاملہ کیا ہے، اسی طرح سے چیپٹر آف ایمان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال آپ کو مولا علی کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ میں ہوا پہ نہیں کہہ رہا ہوں بیٹے، اس کے پاس دلائل ہے، میری آواز اور سینے کی جان ختم ہو گئی اس لیے میں مضمون کو ختم کر رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ سب دلائل ہے بیٹے، یہ میٹر میں سنی ہوں۔ دیکھو آپ محرم ہو گیا، 5 محرم ہے، 4 ہے آج، کیا ہے 4-5 محرم ہے، میں کالے کپڑے پہن کے آیا، ڈورے ہے ہاتھ میں، جی ننگے پیر آیا میں نہیں ہوں، میں سنی ہوں نا، ہری شال کے ساتھ آیا ہوں جی، میں سنی ہوں، میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن کے نماز پڑھتا ہوں، میں سنی ہوں، میں سنی ہوں۔ یہ میٹر سنی اور شیعہ کا نہیں ہے، یہ تھرڈ کلاس قسم کے جھگڑوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ رسول اللہ کا ہے۔ اور ایک جو اپنے آپ کو سنی بولتا ہے اس کو بھی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اس کو بھی اللہ رسول کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہاں پر جواب دینا پڑے گا۔ حضور فرمائیں گے دیکھو اب میرے پاس حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ آ رہے تھے، بتاؤ تم ان کے وفادار تھے یا نہیں تھے؟ بتاؤ ان کے وفادار تھے یا نہ تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے اللہ یہ حسین ہے، تو گواہ رہنا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسین سے محبت کیا کر، اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر لیا کر۔ تو حسین، جو بندہ حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے پیار کرے گا، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے۔ اور ہم سوچ رہے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں یا نہیں ہے، اہل بیت ان کے، صحابہ ہمارے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اہل بیت اور قرآن کے وفادار بنو، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا، اور ان کے علاوہ کسی کے بارے میں سوال نہیں ہے، یاد رکھو۔ کوئی سوچیں گے کہ نہیں ان کے بارے میں بھی سوال، ان کے بارے میں نہ تمہارا پیر آنے والا ہے
سوال میں اللہ کے سامنے نہ پیر کا سوال ہوگا جی، نہ ولی کا سوال ہوگا، نہ کیا کہتے ہیں کوئی صحابی کا سوال ہوگا، نہ علامہ کا، نہ مفسر کا، نہ محدث کا، کسی کے بارے میں سوال نہیں۔ قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو اللہ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون۔ قرآن میں آتا ہے بندہ آتا ہے، اپنے نماز کا حساب دیا، روزے کا حساب دیا، حج کا حساب دیا، سچ بولا، حلال کمایا، لوگوں ماں باپ کے اور اولاد کے حق ادا کیا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا کہ یہ جنت جا سکتا ہے، یہ جنت میں داخل ہونے والا رہتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وقفوہم، قرآن کی آیت ہے، ان کو روک دو، انہم مسئولون، ان سے دوبارہ ایک اہم سوال کیا جائے گا۔ اللہ پورا حساب دے دیے، اب کیا سوال ہونا؟ جی امام جلال الدین سیوطی اور دیگر کثیر ائمہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے سب حساب کتاب ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے رک کر پوچھا جائے گا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان سے پوچھا جائے گا کہ علی کو تو اپنا مولا مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ جو کہے گا کہ ہاں میں علی ابن ابی طالب کا وفادار تھا، میں مولا علی کا وفادار تھا، مولا علی کو اپنا مالک مانتا تھا، سردار مانتا تھا، آقا مانتا تھا، مرشد مانتا تھا، اپنا سب کچھ مانتا تھا، اپنا مولا مانتا تھا، اللہ کہے گا چھوڑ دو اسے جنت میں جانے دو۔ جو کہے گا کہ نہیں مولا میں تو بڑے نمازیں پڑھا، روزے رکھا، بڑی محنتیں کیا، دین پر عمل کرا، داڑھی کا سائز اتنا تھا، پیچے کا سائز اتنا تھا، سجدے اتنے کرا، اتنے گٹھے لایا، وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے، بتا علی کو کیا مانتا تھا؟ انہم مسئولون عن ولایت علی، جب وہ کہے گا کہ نہیں میں تو عمل بہت کیا، علی کے بارے میں میرے کو کیا کرنا ہے، علی اپنا حساب دے میں اپنا حساب دوں، اللہ فرمائے گا سارے اس کے عمل کے ساتھ اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ جنت میں وہی جائے گا جو علی کی ولایت کو مانے گا، جو علی کی ولایت کو مانے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت ایمان ہے بیٹے، پنجتن سے محبت ایمان ہے، ایمان ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ امت میں بغض پیدا ہوگا اور اہل بیت کے نام کو پیچھے ڈھکلا جائے گا۔ علیہ السلام لکھے تو شیعہ ہو گئے کیا؟ بار بار علی علی کر رہے ہیں، کیوں ہو گیا کیا؟ اہل البیت کیا بھائی صحابہ اہل البیت بولو، خالی اہل البیت کیسا بولتے ہیں آپ؟ سرکار کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے اللہ اس کے رسول نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ تیری زندگی میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ بولیے نا آواز سے، بولیے کون سی؟ نماز سب سے اہم ہے۔ جب پوری نماز پڑھ چکا ہے تو نماز ختم کرتے وقت یہ بولنا کمپلسری ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب نماز تیری پاس ہوتی ہے، لازم کر دیے، چاہتے نہیں چاہتے آل محمد کا نام تجھے لینا ہی ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بول رہا ہے کہ نہیں ان کا چوتھا نمبر ہے، کوئی بول رہا ہے کہ نہیں ان کا درجے بعد میں آتے، حسن و حسین تو اور بعد میں آتے، وہ آتے۔ میرے بابا جس کو تو پہلے بول رہا ہے نا وہ لوگ بھی نماز کے اندر یہی پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی، آواز سے بولو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی احمد خان بھی یہی پڑھ کے نماز پوری کر رہا ہے، رافع بھی یہی پڑھ کے کر رہا ہے، جی ابو بکر و عمر بھی یہی پڑھ رہے ہیں، جی حمزہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، اور آپ اٹھا کر پڑھو، ابو ہریرہ بھی یہی پڑھ رہے ہیں، عمار ابن یاسر بھی یہی پڑھ رہے ہیں، ابو ذر بھی یہی پڑھ رہے ہیں، عثمان ابن عفان بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ ماننے والا نہیں ماننے والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ نماز کا مقام کیا ہے صاحب؟ بولے کلمے کے بعد نماز ہے، ہاں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آپ پڑھ لیے ہیں تو اس کے بعد جو چیز کا درجہ آتا ہے اس کا نام ہے صلاۃ، اور صلاۃ نماز، صلاۃ وہی صلاۃ ہے جس میں صلوات بر محمد و آل محمد ہوتی ہے، جس میں محمد و آل محمد پر صلاۃ نہیں بھیجی گئی وہ کوئی صلاۃ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کا درجہ کلمے کے بعد آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں، بعد تم سے علی و فاطمہ حسن و حسین کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ اور ان کا مقام اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد
ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کہ یہ لا الہ الا اللہ جو درخت زمین پر کھڑا ہے، اللہ نے یہ لا الہ الا اللہ کے درخت کو کی بنیاد اور اس کے جڑ کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے سینچا ہے۔ آج زمین پہ اگر اسلام ٹھہرا ہے تو پنجتن پاک کا یہ احسان ہے، امام حسین کا اور ان کے خاندان کے خون کا یہ احسان ہے۔ یہ اس کے پیچھے کی بیٹے امام حسین کی مقام کو سمجھو، امام حسین کی زندگی کو سمجھو، امام حسین کی زندگی کے میسیج کو سمجھو، یہ اہم ہے۔ باقی سب جھگڑے ہیں بیٹے اپنے اپنے گروپس کے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حسین کے وفادار رہو، حسین کی طرح جیو، حسین کے فالوور بن کے جیو، حسین کی طرح جیو، حسین کی طرح مرو۔ بس یہی ہے اسلام، اور اسلام میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو امام حسین علیہ السلام کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.